فلڈ ریلیف کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ گزشتہ 3 دنوں سے صوبہ سندھ اور بلوچستان میں طوفانی بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوا ہے اور یہ 7ویں لہر ہے جو جون کے مہینے سے مسلسل خاص طور پہ بلوچستان کو اپنی زد میں لیے ہوئے ہے۔ ان طوفانی بارشوں سے ہنگامی صورتحال صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ میں پیدا ہو چکی ہے، جس سے لاکھوں افراد اپنے گھروں سے پانی کی وجہ سے نکلنے پر مجبور ہیں اور پناہ لے رہے ہیں محفوظ پناہ گاہوں کے اندر۔ ان سیلابی ریلوں نے لوگوں کی زراعت کو، ان کے مویشیوں کو بھی، ان کے مکانات کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ تقریباً 800 سے زیادہ انسانی اموات کا سبب بنے ہیں اور 1500 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اس مصیبت کی گھڑی میں وفاقی حکومت NDMA کے ذریعے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ذریعے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اور وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ مکمل طور پہ صوبائی حکومتوں کو ہر قسم کی سہولت اور مدد فراہم کی جائے، جس سے وہ اپنی سیلاب کے متاثرین کے لیے جو سرگرمیاں کر رہے ہیں اس میں ہماری جہاں بھی مدد درکار ہو وفاقی حکومت کی طرف سے، وفاقی حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اور اس کے لیے NDMA نے اب تک اس کے پاس جتنے ٹینٹس کے سٹاکس تھے تقریباً 11,500 سے زیادہ، وہ صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان میں ڈسپیچ کیے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں خوراک کے تھیلے اور امدادی جو اس میں فوڈ پیکس ہیں ان کو فراہم کیا گیا ہے۔ اسی طرح واٹر پمپس اور دیگر چیزیں بھی صوبائی حکومتوں کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے خصوصی طور پہ سیلاب متاثرین کے لیے ہنگامی ریلیف دینے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 25,000 روپے کی ہنگامی مدد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا آغاز صوبہ بلوچستان سے ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو دیگر صوبے ہیں وہاں پر بھی جو سیلاب سے شدید متاثر علاقے ہیں وہاں پہ غریب خاندانوں کو یہ امدادی رقم دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی جو جانی اموات ہوئی ہیں ان اموات کا نقصان تو پورا نہیں کیا جا سکتا، لیکن حکومت نے 10 لاکھ روپے ان خاندانوں کے لیے جہاں پر انسانی زندگی کا نقصان ہوا ہے اس کے لیے معاوضہ انہیں وفاقی حکومت کی طرف سے دیا، تاکہ اگر کوئی شخص فوت ہوا ہے تو اس کے غریب گھر میں ان کے لیے کچھ حکومت کی طرف سے اس خاندان کی مدد ہو سکے۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت نے بین الاقوامی ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو بھی مدد کی اپیل کی ہے، جس کے نتیجے میں جو ہی سیلاب اترے گا تو جہاں جہاں انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے اور جہاں جہاں مکانوں کا نقصان ہوا ہے اس کے نقصانات کا تخمینہ لگا کے جو کارروائیاں ہیں بحالی کی وہ شروع کی جائیں گی، اور انفراسٹرکچر کی تعمیر نو میں خاص طور پہ جو کلائمیٹ چینج کہ اب ہمیں ایکسٹریم حالات کا سامنا ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا، تاکہ ہر سال یہ پل نہ ٹوٹیں، ہر سال یہ سڑکیں نہ ٹوٹیں، ہم ان کے اندر زیادہ سے زیادہ مدافعت پیدا کر سکیں اور پانی کو سٹور کرنے کی یہ جو بارشیں ہیں غیر معمولی بارشیں ہیں، بجائے یہ کہ یہ خشک علاقوں کو تباہ کر کے چلی جائیں، ان کو ہم زیادہ سے زیادہ ان کے سٹوریج کے ذریعے اس پانی کو وہاں کی آبادی کی ضرورت کے لیے اور زراعت کے لیے استعمال کر سکیں۔ یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے، لیکن ہنگامی طور پہ اس وقت حکومت مکمل طور پہ اپنے وسائل کے ساتھ جو ہمارے متاثرین بہن اور بھائی ہیں ان کی مدد کر رہی ہے۔ اور میں اپیل کرنا چاہتا ہوں تمام مخیر حضرات سے، پاکستان کے تمام چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے، کہ وہ بھی اس مصیبت کی گھڑی میں ان پاکستان کے
بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں جو اس وقت اس قدرتی آفت کا نشانہ بنے ہیں، جن کے گھروں کو ان بارشوں نے تباہ کر دیا ہے، جو سیلابی ریلوں کے نتیجے میں بے گھر ہونے پہ مجبور ہو گئے ہیں، جن کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، وہ سب اس مشکل کی گھڑی میں ہمارے تعاون اور ہماری مدد کے مستحق ہیں، اور ہم سب کا فرض ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اس فریضے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ پرائم منسٹرز فلڈ ریلیف فنڈ کے اندر اور خوراک کی امداد کے لیے جو ہمارے چیمبرز ہیں اور جو مخیر حضرات ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ اس مقصد کے لیے کل نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی میں ایک ہنگامی اجلاس بھی بلایا گیا ہے، جس کے اندر جو ریلیف پروگرام ہے اس کی مزید تفصیلات کو طے کر کے قوم کے سامنے رکھا جائے گا، اور وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ 24/7 بیسس پہ NDMA کے اندر کنٹرول روم میں کے ذریعے فلڈ کی صورتحال کو مانیٹر بھی کیا جائے اور جو امدادی کارروائیاں ہیں انہیں کوآرڈینیٹ بھی کیا جائے۔ میں تمام اہل وطن سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کر اور اپنے فرض کو سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس کار خیر میں اور اپنے ہم وطنوں کی مدد کرنے میں حصہ لیں۔